یہ علی اگر مولا بنے ہیں نا، میں تو کہا کرتا ہوں یہ بات 18 ذوالحج کے موقع پر میں نے کہا تھا، جشن غدیر کے موقع پر محفل شاہ خراسان میں، کہ علی رشتہ داری کی بنیاد پہ مولا نہیں بنے، علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں، میرٹ کی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، میرٹ کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ جملہ سن لیں دوستو، غدیر سنانے کا تو موقع نہیں ہے لیکن ایک جملہ ضرور اس پر سن لیں آپ، کہ علی جو مولا بنے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر کوالیفائی کیا ہے علی نے منصب مولا، تب کہیں مولا بنے ہیں۔ اور علی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر کسی بند کمرے میں 22 آدمیوں نے اپنے مشورے سے ٹائپ نہیں کیا، اللہ نے آسمان سے بھیجا۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ علی اگر مولا بنے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، کوالیفائی کیا ہے، تھیوری بھی دی ہے، پریکٹیکل بھی دیا ہے۔ تھیوری میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، پریکٹیکل میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، صرف زبان ہی سے نہیں کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، عمل سے ثابت بھی۔ صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد پر۔ علی نے یہ سارے مرحلے، اور میں ویسے بھی اگر آپ اس نقطہ نگاہ پر اور ذرا سا غور فرمائیں تو میں بڑے اعتماد سے یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی میرٹ کی بنیاد پہ مولا بنے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر عہدے اور منصب عطا کیے جاتے تو اقربا پروری اسلام میں جرم نہ ہوتی۔ بھائی بہت توجہ، پھر اسلام میں اقربا پروری کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر پیغمبر ہی اقربا پروری کر رہے ہیں تو پھر تو اپنے خاندان والوں کو بڑھانا، انہیں نوکریاں دینا، ملازمتیں دینا، یہ تو سنت رسول ہو جاتا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ، صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر، یہ تو سنت رسول ہو جانا تھا، لیکن نہیں، دامن عصمت رسالت پر کوئی داغ رسول کا دشمن نہیں ڈال سکتا۔ پیغمبر کی بصیرت کو سلام کیا کرو، غدیر نہیں پڑھا۔ ایک جملہ، مگر یہ علمی جملہ ہے دوستو، میرے نوجوان دوست خاص طور سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں آئندہ برس تک کے لیے اس جملے کو۔ یہ بصیرت پیغمبر ہے، سرکار کو پتا تھا کہ یہ تنگ نظر قسم کے لوگ یہ پیغمبر پر رشتہ داری کا الزام لگائیں گے۔ بھائی تھا اس لیے بنایا، داماد تھا اس لیے بنایا، ابو طالب کا بیٹا تھا اس لیے بنایا، فاطمہ کے شوہر تھے اس لیے بنایا، ساتھ رہتے تھے اس لیے بنایا، پالا تھا اس لیے بنایا، پرورش کیا تھا اس لیے بنایا۔ اللہ جانے کیا کیا الزام لگا دیتے، مگر اللہ رے بصیرت ختمی مرتبات کہ سرکار رسالت مآب نے غدیر سے پہلے خطبہ دیا۔ بہت توجہ اس جملے پر۔ یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں نا دوستو، یہ داد دینے یا داد لینے والا جملہ نہیں ہے، یہ محفوظ رکھنے والا جملہ ہے۔ غدیر کے اعلان سے پہلے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، اور جو وہ خطبہ سرکار نے دیا، بہت توجہ، میدان عرفات میں جو خطبہ میرے مولا نے دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھو جاہلیت کے زمانے کی ساری رسمیں مٹا دی گئی ہیں۔ ایھا الناس، یاد رکھو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر، کسی بھی بنیاد پر کوئی تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کے بت توڑ دیے گئے، قبیلہ پرستی کے بت توڑ دیے گئے، رنگ و نسل کے بت توڑ دیے گئے۔ یہ خطبہ پیغمبر پہلے ہی دے کر آ رہے ہیں، کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بلکہ تمہارے درمیان مکرم، معظم اور محترم سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ یہ خطبہ تو پیغمبر پہلے دے کر آئے، یہ پہلے کہہ کر آئے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی عرب عجم نہیں، کوئی مکی مدنی نہیں، کوئی ہاشمی مطلبی نہیں، کوئی مہاجر انصار نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی آقا غلام نہیں، تم میں جو بھی سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے وہ معزز ہے۔
عزت کے قابل وہ جو متقی. اب یہ تو پیغمبر اسلام تھے نا, رحمت للعالمین تھے, آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, سب کو کہہ دیا کہ تم میں جو بھی ہے. بھائی خلق عظیم پر فائز تھے نا, اس لیے اجتماعی جملہ استعمال کر دیا کہ تم سب میں, یہ 1,40,000 کا جو مجمع تھا, تم سب میں جو بھی متقی ہے وہ عزت والا ہے. مگر مشیت نے یہ گوارا نہیں کیا. نہیں میرے حبیب, اب ہو رہا ہے اسلام مکمل, اب مصلحت والی بات کوئی نہیں چلے گی. یہ تو سبھی کہتے رہیں گے صاحب ہم بھی متقی ہیں, نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں, آپ پر ایمان تو ہم بھی لائے ہیں, صحابی تو ہم بھی ہیں, اقتدا میں نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی ہیں. ان میں سے ہر ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا, سمجھے گا ہم سب متقی ہے. میرے حبیب ابھی نہیں, ایسا نہ کرو, اب یہ وقت نہیں رہا, بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے, بلکہ واضح طور پر بتا دو کہ تم سب میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اسے غدیر کے منبر سے بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر بتا دو کہ اگر اس پورے مجمع میں علی کے علاوہ بھی, علی سے بڑھ کر کوئی متقی ہوتا تو اسے مولا بنایا جاتا, علی کو نہ بنایا جاتا. صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد علیہ. اور عزیزان محترم, تقریر کا آخری اور فیصلہ کن جملہ آپ حضرات کے ذہنوں اور سماعتوں کی نظر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی تقریر کا اہم ترین جملہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں 1,40,000 تازہ حاجیوں کے مجمع سے جس ایک کا انتخاب کیا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, تقوی کی بنیاد پر. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے, بڑے بڑے لاڈلے قسم کے لوگ تھے جو اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ سرکار ابھی تو خطبہ دے کر آ رہے ہیں آپ کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہے. یعنی اس 1,40,000 کے حاجیوں کے مجمع میں اس وقت سب سے بلند علی تھا, تقوی میں, پرہیزگاری میں, اللہ کے نزدیک میرا مولا بلند تھا. اب یہ میں سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ 18 ذیلحجہ سن 10 ہجری تک تو 1,40,000 صحابہ اکرام میں سب سے افضل تھے علی. یہ چند مہینوں کے بعد صحابہ اکرام نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو سب علی سے افضل ہو گئے؟ توجہ ہے نا